اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، جوانوں کے ساتھ جو وہ انٹریکشن کرنا چاہتی ہے وہ اسی بہانے پھر سے جوان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتی ہے، ان کو اپنے جو اثر و رسوخ میں لا کر ان کو وہ کنونس کرے گی، کوشش کرے گی کہ میں نے جو پچھلے گناہ کیے تھے ان کو مجھے معاف کیا جائے۔ جوان کو کیا کہے گی وہ؟ جوان کو اس وقت کیوں نہیں انٹریکشن کی جب اس نے پیلٹس لگوائے؟ اس وقت کیوں نہیں انٹریکشن کی جب وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی بھی ہے روشنی، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی بخشی ہوئی ہے، جو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا یہ نور ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آنکھوں سے پیلٹوں سے ان کے آنکھیں چلی گئیں۔ وہ بہت سارے نوجوان تھے، وہ ایک لڑکا تھا بہن کے ساتھ نکلا، اور جب فائرنگ ہو گئی وہ بہن اس کے جو میت سمجھ لیجیے پھر بھائی کے اوپر بیٹھ گئی بھائی کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے بھائی کو دوسری گولی لگی اور وہ فوت ہو گیا۔ اس لیے اب کیا رہ گیا، یہ کون سی بات کرے گی؟ یہ اس نے کہا جلسے میں، شاید وہ بارہمولہ میں جلسہ تھا یا ہندوارہ میں، مجھے پوری طرح سے یاد نہیں، اس نے سیدھے کہا یہاں 10 لاکھ پیلٹ میں نے منگوائے ہیں، اگر آپ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھو گے، چپ چاپ نہیں بیٹھو گے، تو یہ 10 لاکھ پیلٹ ہمیں خرچ کرنے ہیں نوجوانوں کو۔ آج کیا بولے گے یہ نوجوان؟ اس نے کون سی راحت، اس کی وجہ سے کون سی راحت ہوئی ہے نوجوانوں کو؟ کون سے جابز دلائے اس نے؟ کون سی فیکٹریاں یہاں پہ لگوائی؟ یہاں پہ بہت بڑے جو ادارے ہیں، بزنس کے ادارے ہیں، کہاں پہ ہمارے نوجوان کو اس نے ایڈجسٹ کیا؟ کن نوجوانوں کو اس نے ایز چیف منسٹر ان کو لون دیا 20 لاکھ 40 لاکھ، تاکہ ان کی بھی زندگی کسی جگہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے اور اپنا جو روزی روٹی وہ کما سکتے تھے؟ نہیں کیا۔ اس وقت وہ ہوا میں اڑتی تھی۔ جب وہاں پہ ہوم منسٹر آئے تھے، ہوم منسٹر کے ساتھ جب وہ بیٹھی تھی راجناتھ، جب وہ بیٹھی تھی اس نے سیدھے کہا، وہاں بہت سارے جرنلسٹ تھے، تو جرنلسٹ ان کے ساتھ وہ اس طرح سے اس نے برتاؤ کیا، ایسے ان کو مخاطب ہو کر محبوبہ جی نے کہا ہے اور گچھو بنچے چائے داما۔ ان کا طور طریقہ یہی تھا، ان کا طور طریقہ یہی تھا۔ تو کتنے سارے جرنلسٹ ہیں جو اس وقت انسان چاہتا تھا کہ ایک جرنلسٹ کے ساتھ یہ بات کرے، کیسے؟ وہ کیا بھکاری تھے؟ وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی اپنا جو روزی روٹی تھا وہ کمانے نکلے تھے، کوئی کسی طرح سے کرتا، کوئی کسی طرح سے کرتا۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے، کبھی بولا مٹھائی لانے کے لیے، کبھی بولا دودھ لانے کے لیے، کبھی بولا پیلٹ لگا لیجئے، کبھی اچھا تعجب کی بات ہے، جب یہاں پر وہ حادثہ ہوا، جب بال یہاں پہ کٹواتے تھے، عورت کوئی نکلتی تھی پیچھے سے اس کے بال، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ کس نے کاٹے، گھروں میں حملہ ہوا، اس نے کیا کیا پھر اس کا؟ تب تو یہی چیف منسٹر صاحبہ تھی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے ڈاؤن ٹاؤن میں جہاں پر نواٹا سائڈ سے جب یہ حادثہ ہوا، اس کے بعد ڈل گیٹ سائڈ سے حادثہ ہوا، اس نے اس وقت کوئی بھی بات نہیں کہی کہ یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں، کہاں سے عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، کون لوگ ہیں، کیا کوئی ایجنسی ہے جو اس طرح سے عورتوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں؟ اس نے کس کو مجھے لگتا ہے بخشا ہے؟ نہ بچوں کو، نہ بچوں کو، نہ نوجوانوں کو، نہ عورتوں۔ آپ پھر کیا انٹریکشن کریں گی؟ اب کیا وہ ان کو یہی بتائے گی؟ اچھا، آپ جب وہ چیف منسٹر بنی تھی تب اس کا لنک کہیں اور تھا، اور ان سے وہ کہتی تھی آپ مجھے چیف منسٹر بناؤ، ہم آپ کے لیے بات چیت کریں گے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ پہ آپ رہیں گے، آپ کو جو ہندوستان پاکستان کی بات ہو جائے گی، آپ میری مدد کیجئے، پھر آپ کو دیکھیں گے آپ کے کیسز جو بنے ہوئے ہیں ہم اس کو جنرل یہ ایمنسٹ کریں گے، معاف کیا جائے گا آپ کو۔ پھر کیا؟ کہاں ہے وہ؟ جن کو یہ اس نے اس وقت بخشا ہے؟ کس کا کیس کیا؟ کس کے کیس کو اس نے کہا کہ نہیں اس کو ریوائیو ہم کریں گے؟ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تو ہم نے ان کی لاشیں ہی دیکھی۔ یہ چیف منسٹر بنی اور یہ سب کچھ بھول گئی، اب کیا بتائے لوگوں کو؟ اب بتائے گی یہ، اب اسی بہانے یہ جانا چاہتی ہے، لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، یہاں کے لوگوں نے وہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس نے بہت سارا کچھ کیا ہے یہاں پر،
بہت سارا ہم نے بھگتا ہے اس کی وجہ سے. 370 کا کیسے ختم ہوا, جی ایس ٹی اس نے کیسے لگوایا یہاں پہ, ہمارا جو جھنڈا تھا وہ کس نے بیچا ہندوستان کو, اسی نے. اس وقت عمر عبداللہ صاحب نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے, آپ ہی چیف منسٹر بنو, آپ ہی اپنے منسٹرز کو بناؤ, مگر ہمیں ان کو یہاں مت لاؤ. مگر اس نے آلریڈی کیا ہوا تھا, اس نے ان کے ساتھ بات چیت آلریڈی کی تھی, اور یہاں پر حکومت انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو تختے سے الگ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 1 منٹ میں آرڈر کیا, اور اس نے یہ بھی نہیں کہا ان سے ذرا میں پروو کروں اپنی میجورٹی, میں یہ نیشنل کانفرنس سے مدد مانگ سکتی, باقی دوسرے جو لوگ یہ پارٹیاں ہیں ان سے مدد مانگ سکتی تھی. اس نے کچھ نہیں کہا, نے کہا بس دیٹ از آل, حکومت گئی تو گئی, اور یہاں سے ہم مصیبت میں پھنس گئے. 370 ختم ہوا بیکاز آف دس ایکس چیف منسٹر محبوبہ جی. اور جو ہمارے لڑکے زخمی, وہ ابھی بھی زخمی, اور یہاں کے جو دل ہے, ہماری نوجوان کے جو دل ہے وہ ابھی بھی مجروح ہے, کیونکہ اس نے ایسے کارنامے. بہت شکریہ.